رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوٹ مار اقتدار کے اندر بطور وزارت اعلیٰ جو لوٹ مار مچائی 2008 سے 2017 کے درمیان، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک شرمناک قسم کا جو نیٹ ورک ہے وہ تیار کیا۔ کس طریقے سے جو اپنے ملازمین ہیں رمضان شوگر مل کے، ان کے ناموں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ناموں کے اوپر اکاؤنٹس کھولے، ان اکاؤنٹس کے اندر کک بیکس کا، کمیشنز کا پیسہ جو ہے، جو چوری کا پیسہ تھا وہ ان 14 اکاؤنٹس کے اندر جمع کرواتے رہے۔ 17,000 ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ پکڑی گئی، اور اس میں سے ایک ایسا کریکٹر بھی سامنے آتا ہے جس کا نام مقصود چپڑاسی ہے۔ وہ مقصود چپڑاسی جو رمضان شوگر مل کے اندر ایک پی این کا کاروبار کرتے ہیں، جو ایک پی این کے طور کے اوپر کام کرتے ہیں، چائے پلانے والے کے طور کے اوپر کام کرتے ہیں، جن کی تنخواہ 10 سے 15,000 روپے کے درمیان تھی، ان کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ارب روپے آ جاتا ہے۔ 4 ارب روپیہ 10,000 روپے تنخواہ ماہوار کے اوپر کام کرنے والے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بنیادی سوال سامنے اٹھتا ہے کہ اس قسم کے مقصود چپڑاسی جیسے 14 ملازمین اور ہیں جس کے اکاؤنٹ میں، کسی کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ ڈالے انہوں نے، کسی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب ڈالا، کسی کے اکاؤنٹ میں 2 ارب ڈالے۔ ایک شخص تو اللہ کو پیارا ہو گیا 2016 کے اندر، لیکن یہ اس شخص کا جو دنیا سے چلا گیا اس کا اکاؤنٹ بھی 2017 تک جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، کیونکہ لوٹی ہوئی دولت کے اوپر انہوں نے پردہ ڈالنا تھا۔ لیکن اللہ الحق ہے، وہ پردہ ان کا اٹھا جب یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اب عدالت کے اندر ایف آئی اے نے چلان جمع کروا دیا۔ 9 بار شہباز شریف جو ہے مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے، جب سے یہ کیس شروع ہوا اس کیس میں جو ہے وہ التوائیں لے چکے ہیں۔ اب بنیادی طور کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، 3 بار نواز شریف وزیر اعظم رہ چکے، اس کے بعد وہ بھی کرپشن کے اوپر جو ہے وہ نااہل ہوئے، چوری کے اوپر نااہل ہوئے۔ جو 4 فلیٹس انہوں نے لندن میں لے رکھے تھے اس کی ٹریل دینے میں ناکام رہے، قطری خط لے کر آ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ ایک طرف کہتے ہیں جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر پاکستان کی رینکنگ نیچے آ رہی ہے، دوسری جانب یہ پاکستان کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس پروسیس کو انصاف کے راستے کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، وہ اس وقت سب سے طاقتور کون ہے جس کا کیس چل رہا ہے؟ یا وہ شہباز شریف ہے یا آصف علی زرداری ہے۔ جب میں طاقتور کی بات کہتا ہوں تو طاقتور کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو اقتدار میں رہے، جنہوں نے اقتدار میں رہ کر مافیا کی طرح جو ہے وہ آپریٹ کیا، لوٹ مار کرتے رہے، چوری کرتے رہے، اور ایک نظام کو کرپٹ کرنے کے اندر انہوں نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے کیسز کی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے وکیل جو ہیں وہ ہر بار بیمار ہو جاتے ہیں۔ امجد پرویز صاحب آج بھی وکیل بیمار ہیں، وہ پیش نہیں ہوتے۔ نیب کے اندر ان کا 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس ہے، وہاں بھی یہ التوا لے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی پیسے ٹی ٹیز ان لوگوں نے لگائی ہیں جو کوئی بیچارہ سرگودا کا رہنے والا ہے، وہ پھیری لگاتا ہے، ریڈی لگاتا ہے وہاں پہ، وہ کبھی خواب میں لندن نہیں گیا، لیکن یہ ایسے شریف خاندان ایسا وارداتیہ ہے کہ انہوں نے ان کے نام کے اوپر بھی واردات ڈال دی، ان کے نام کے اوپر بھی جو ہے وہ پیسہ لوٹ لیا۔ وہ لندن سے بیٹھ کے پیسے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور شہباز شریف اور ان کے خاندان، ان کی فیملی کے لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر ٹیٹیاں لگا رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ التواؤں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، گواہوں کی کراس ایگزامینیشن نہیں ہو پاتی جب وکیل نہیں آتا۔ تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ کیسز کو التوا کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کے اوپر مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے، دوسری جانب جب وہ کہتے ہیں کہ عدالتی انصاف بہتر ہونا چاہیے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تو شہباز شریف کے کیسز ہیں۔ جب طاقتور کو ہاتھ پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو جسٹس انصاف کا جو نظام ہے وہ اور مضبوط ہوگا اور تگڑا ہوگا۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو کیوں التوائیں لیتے ہیں؟ 6 قسم کی درخواستیں انہوں نے جو ہے وہ دائر کر دی پچھلی ہیئرنگ کے اندر تاکہ کیس کو ڈیلے کیا جائے۔ 18 فروری کو فرد جرم عائد ہونی تھی، آج 28 مارچ کو دوبارہ تاریخ تھی، آج پھر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ آج جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کوئی ایکسکیوز پیش کر دیا، امجد پرویز جو ہے وہ وہاں پر آ نہیں رہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نے چوری کی ہوتی ہے، جس نے کک بیکس لی ہوتی ہیں،
جس نے کرپشن کی ہوتی ہے, جس نے کمیشن لی ہوتی ہے, وہ اس قسم کی التمائیں لیتا ہے, وہ اس قسم کی تاریخوں کے پیچھے چھپتا ہے, وہ کیس کو جو ہے وہ آگے نہیں چلنے دیتا. شہباز شریف, آپ کی کرپشن کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہوا ہے, آپ کی لوٹ مار جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. اب مزید جو ہے وہ ایک دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کا جو ہے وہ ڈھونگ مچانا چھوڑیں اور ایف آئی اے کی عدالت کے سامنے پیش ہوں. یہ جو آج ایف آئی اے نے پٹیشن دائر کی ہے عدالت کے سامنے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے حوالے سے, اس کے اندر انہوں نے تمام حوالہ جات ان کے بیان کر دیے ہیں, تمام ان کے کالے کرتوت بیان کر دیے ہیں کہ جس قسم کی یہ وارداتیاں ہیں, جس قسم کا یہ مافیا ہے, اس کو سسیلین مافیا گاڈ فادر ٹھیک کہا تھا, کیونکہ یہ وہ ایسے حربے اختیار کرتے ہیں جن حربوں سے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کرنا چاہتے ہیں, جن سے یہ تاریخوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, یہ عدالت سامنے پیش ہونے سے کتراتے ہیں. چوری نہیں کی تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروائے نا, لائیں اپنے ثبوت. وہ سلمان شہباز جو کہ جس نے جعلی اکاؤنٹوں کا جو گرو ہے, جو جعلی اکاؤنٹوں کا جو ہے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے, جس نے یہ سارے بے نامی اکاؤنٹس بنا کر آپ کو فائدہ پہنچایا شہباز شریف کو, کیونکہ شہباز شریف نے تو بطور وزیر اعلیٰ سلمان شہباز, حمزہ شہباز کو لوٹ مار کی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ لوٹتے رہو, میرے اقتدار کا جو ہے وہ آپ ناجائز فائدہ اٹھاتے. یہاں پر میں سوال پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں, مجھے کوئی ایک مثال دے دیں, کسی غریب کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آیا, کبھی 2 ارب آیا, کبھی 1 ارب آیا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آتا, لیکن رمضان شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر آ جاتا ہے. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ سب کو رمضان شوگر مل کا ملازم بنا دینا چاہیے تاکہ لوگ سارے ارب پتی ہو جائیں. جس قسم کا مذاق, جس قسم کا فراڈ انہوں نے کیا, ان کا نام تو جو ہے وہ فراڈیوں کی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے شہباز شریف کا. شہباز شریف تو مسٹر فراڈیے نمبر 1 ہے. آصف علی زرداری کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں جنہوں نے سڑکوں کے اوپر ان کو گھسیٹنا تھا. میرا یہ عدالت سے بھی استدعا ہے کہ جو یہ ایف آئی اے کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی پٹیشن دائر ہوئی ہے, ہم ریپیٹڈلی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. طاقتور کو قانون کا خوف پیدا ہونا چاہیے. ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ان کے کیسز کی ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ نہ یہ مقصود چپڑاسی کے پیچھے چھپ سکے, نہ یہ مسرور انور کے پیچھے چھپ سکیں. اور شہباز شریف آپ کو ہر فورم کے اوپر مقصود چپڑاسی کا, مسرور انور کا آپ کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا. جی سر, بلاول بھٹو زرداری ایک بڑے ہم لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف گامزن ہے اور انہوں نے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کیا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کسی قسم کا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ چارٹر آف لوٹوکریسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لوٹ مار کی اجازت دے دیں. اب بلاول کا کیا مسئلہ ہے؟ بلاول یہاں تو اپنے نانا کا یا بی بی شہید کا مشن بڑھاتے آگے سمجھ آتی, لیکن بلاول نے آتے ساتھ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے مشن کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. آصف علی زرداری کا مشن کیا ہے؟ پاپڑ والے اور فلودے والے کے نام کے اوپر جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس بناؤ, لوٹ مار کرو اور اپنے والد کی کرپشن کا تحفظ کرو. مجھے یہ بتائیں, انہوں نے ہم سے 3.5 سالہ کارکردگی کا حساب دینا ہے, تو بلاول آپ اپنی 14 سالہ سندھ حکومت کا تو حساب دیں, جس میں سے 5 سال آپ کے پاس وفاق میں بھی حکومت تھی, صوبے میں بھی حکومت تھی. وہاں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں آپ نے جو ہے وہ بہا دی ہیں. سندھ کا آج کسان, سندھ کا آج ہاری ان کے ظلم کے نیچے دبا ہوا ہے. آج وہاں پر مافیا راج ہے سندھ کے اندر, آج وہاں پر ذخیرہ اندوزوں کا راج ہے, آج ٹینکر مافیا کا راج ہے, آج وہاں پر گرا فروشوں کا جو مہنگائی مصنوعی کرتے ہیں ان کا راج ہے. وہاں کے اوپر 20 ارب روپے کی ایسے بلاول ہاؤس کے اندر انہوں نے چوہے پال رکھے ہیں جو 20 ارب روپے کی گندم کھا جاتے ہیں. وہ نیب نے ریکوری کر کے پیسے واپس کیے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ آن ریکارڈ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک عدالت نے ریمارکس دیے تھے لاڑکانہ کی ترقی کے حوالے سے کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے. یہ ان کا سرکاری لانگ مارچ ہے جو کہ کوئک مارچ میں تبدیل ہوگا, جو کہ شارٹ مارچ کے اندر تبدیل ہوگا. ہمیں ان مارچوں سے کسی قسم کی فکر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ کی عوام کی آواز بن کے, ان کی سندھ کے لوگوں کی محرومیاں ہیں, ان کو انہوں نے جنگل کا قانون نافذ کر رکھا ہے, انہوں نے ان کو پولیس اسٹیٹ کے ذریعے, تھانہ کلچر کے ذریعے دبا کے رکھا ہوا ہے. ان کو آزاد کروانے کے لیے, ان کی آواز بننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے سندھ حقوق مارچ شروع کیا ہے, جس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. آج اس کا 3را روز ہے. ہمارے وائس چیئرمین, ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر, شاہ محمود قریشی,
علی زیدی وہاں پہ موجود ہیں, ہماری پارٹی کے ممبران صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی وہاں پہ موجود ہے اور بھرپور طریقے سے ایک موبلائزیشن کر رہی ہے. ان کو بہت جلد جو ہے وہ سندھ کی عوام سے بھی جو ہے وہ جواب ملنے والا ہے. یہ سندھ کی فکر کریں, وفاق کی فکر چھوڑیں. وزیر اعظم کا جو آج خطاب ہونا اس پہ کیا کہیں گے, کیا خاص نکات ہیں, کیا مہنگائی کے حوالے سے کوئی ریلیف؟ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کا جو عوام سے خطاب ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرے گا. اس میں جو عوام کو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہوگی, اور عالمی سطح کے اوپر جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. پاکستان کو خارجہ سطح کے اوپر پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی ایک جو سپیس ہے اس میں اضافہ کیا ہے. پاکستان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر عوام کو اعتماد میں بھی لیں گے اور ان کی احسانی کے حوالے سے بہت سارے ایسے اعلانات بھی کریں گے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بہت زیادہ ایک ریلیف ملے گا. بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرخ حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر مملکت فاروق حبیب کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, ایک نہیں اربوں دھیلے کی کرپشن کی ہے. 17,000 ٹرانزیکشنز پکڑی گئی ہیں اور چوری کا پیسہ 14 اکاؤنٹس میں جمع کروایا گیا. شہباز شریف نے 9 بار منی لانڈرنگ کیس میں التوا حاصل کیا, جبکہ اس موقع پر انہوں نے پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں انہوں نے جنگل کا قانون نافذ کر رکھا ہے.